खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आज इतवार का दिन है, 24 सितंबर सन 2023 है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारा साथ पूरा 10 बजे तक देंगे, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि मरहलावार तरीके से आपको ख़बरें बताएं। जहां ख़बर जम्मू कश्मीर के हवाले से अपडेट करें, वहीं पर ख़बर आपको दिल्ली की बताएं, बैनुल-अक़वामी सियासत की बताएं, और आखिरी पर जब हम आएँ, आखिरी से 10 से 15 मिनट जो हमारे वक्त हो, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स लें, क्योंकि फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से आपकी और हमारा राब्ता और रिश्ता और मजबूत होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर आपकी आवाज़ और आपके मामलात जो है वो हुकूमत की नज़र करें। तो फ़िलहाल प्रोग्राम के आगाज़ का वक्त हो चुका है, तो हम आपको ये भी बताते चले कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहाँ पर ख़बर 3 ज़ुबानों में, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में आप पढ़ते हैं, और साथ साथ वीडियोस भी देखते हैं। हमारी वीडियो लाइब्रेरी वहाँ पर मौजूद है, और साथ साथ जो लाइव नशरियात आप टीवी पर देखते हैं एज इट इज़ वो लाइव नशरियात आप हमारी वेबसाइट पर भी देखते हैं, और फिर वहाँ पर आप डेफर्ड वीडियोस भी सारे देखते हैं। तो उम्मीद है कि ये राब्ता, ये रिश्ता, ये प्यार जो है वो आपका और हमारा बरकरार रहेगा। फ़िलहाल प्रोग्राम का करते हैं आगाज़, और हस्बे वादा ज़रा तवारीख को पन्नों को पलटने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि आज मेरे साथी गौहर कुछे ने कौन से ऐसे वाक़ात चुने हैं हिस्ट्री ऑफ द डे के लिए, जो वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौहर। बहुत बहुत तो शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 24 सितंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, रोज़ाना की तरह आज भी चंद है मालूमात वाक़ात जो आपकी नज़र करते हैं। और आज 24 सितंबर को साल 1688 में फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1789 में अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का दफ्तर बनाया गया। और आज ही के दिन साल 1965 में सऊदी अरब और मिस्र के दरमियान यमन के हवाले से माहदा हुआ। और आज ही के दिन 24 सितंबर साल 1968 में जनूबी अफ्रीकी मुल्क स्वाज़ीलैंड ने अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1971 में बरतानिया ने जासूसी के इल्ज़ाम में 90 रूसी सफारतकारों को मुल्क बदर किया। और आज ही के दिन साल 1978 में 24 सितंबर 1978 में साबिक सोवियत यूनियन ने ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन साल 1990 में मशरकी जर्मनी ने वारसा महादे से खुद को अलग कर लिया। और आज ही के दिन साल 2009 में हिंदुस्तान के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी दरियाफ्त किया। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि आज 24 सितंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़ात जो आपकी हमने नज़र किए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक। चलिए खबर क्या करते हैं आगाज़, और सबसे पहले ज़रा मुल्की सतह पर कल से क्या कुछ खबर है उस पर एक फटाफट से नज़र डालते हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अच्छी और दिलचस्प खबरों पर भी आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, कल रात से लगातार एक खबर गश्त कर रही है, जिसको लेकर सियासी जमातों के अंदर भी रद्द-ए-अमल जो है वो देखने को मिला है। और कल परसों हमने आपको ये खबर बताई थी कि साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही में इजलास मुनक़िद होने जा रहा है, और वह इजलास जो वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से था, यानी वन नेशन वन इलेक्शन, एक कौम एक चुनाव जो है, उस सिलसिले में कल बाज़ाब्ता तौर पर कमीशन का पहला इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ है। उस पैनल का इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसकी सरबराही साबिक सदर रामनाथ कोविंद ने की। सरकार जो पैनल की तरफ से कहा गया, जिसकी सरबराही रामनाथ कोविंद कर रहे हैं, उधर मीटिंग के बाद तकरीबन 90 मिनट से ज़्यादा देर तक ये मीटिंग रही है, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि तमाम सियासी जमातों को दावतनामा दिया जाएगा, ताकि उन्हें एक महाज पर खड़ा किया जाए, एक पेज पर खड़ा किया जाए, जहां पर वो अपनी बात रख सके। तमाम पार्टीज को इन्विटेशन जाएगा। लॉ कमीशन को भी जो है वो दरख्वास्त की जाएगी
کہ وہ بھی اپنی بات جو ہے وہ سامنے رکھے تاکہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن اس کو لے کر کوئی بات سامنے آ سکے۔ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی کمیٹی اسپیسیفک امینڈمنٹس لا رہی ہے، اس طریقے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جو قانون ہے، مسودہ قانون پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ، اس میں کچھ ترمیمیں لا رہی ہے۔ اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ 2 سپٹمبر کو نام اس کا اعلان کیا گیا تھا اور یہی صاف کر دیا گیا تھا کہ 8 ارکان پر مشتمل یہ کمیٹی ہوگی، جو ہائی لیول کمیٹی ہوگی، جو اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک اور اپنا جو خیالات ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے گی۔ کل کے اجلاس میں 2 بڑی دلچسپ باتیں ہوئی۔ ایک یہ کہ کانگریس کے سینئر لیڈر ادھیر رنجن چودھری اس میٹنگ کے اندر نہیں رہے، یعنی کانگریس ریپرزنٹیشن اس میٹنگ کے اندر نہیں رہی، جبکہ کانگریس کے ادھیر رنجن چودھری کو اس ہائی پاور کمیٹی کا رکن رکھا گیا تھا۔ ادھیر رنجن چودھری نے باضابطہ طور پر داخلہ وزارت کو ایک تحریری خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کمیٹی کو سرو نہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ معاملات اور جو اس کا کمیٹی کا جو خد و خال ہے، جس طریقے سے کمیٹی کو کام کرنا ہے، اس پر انہیں اعتراض ہے اور یہ صرف آئی واش ہے۔ دراصل جو کرنا ہے وہ حکومتی سطح پر کچھ فیصلے ہو چکے ہیں، صرف اس کمیٹی کے سر ڈال کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ادھیر رنجن چودھری نے تحریراً یہ چٹھی لکھی جی داخلہ وزارت کو اور وہ کل اس میٹنگ کے اندر نہیں آئے ہیں۔ ادھر ہریش سالوے جو سینئر وکیل بھی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ اس پورے کام کے اندر ان کی آراء ایک امپورٹنٹ ویو پوائنٹ رکھتی ہے، وہ وینا کے اندر موجود ہے جہاں پر کل بھارت اور پاکستان انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت اپنے مطالبات اور اپنی باتیں رکھ رہے تھے، تو انہوں نے بھی کل براہ راست میٹنگ کے اندر حصہ نہیں لیا بلکہ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے شامل ہوئے، جس دوران انہوں نے اپنی بات کمیٹی کے سامنے رکھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے اور پارلیمنٹری کمیٹی نے کامن الیکشن کے حوالے سے اپنی گفتگو کی ہے اور اپنی ایک انٹریم رپورٹ کے اندر جو انہوں نے لوک سبھا اسپیکر کو سونپی ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ کامن الیکٹورل رولز بننا، کامن الیکشن ہونے سے جو مین پاور ہے اور جو خرچہ ہے خزانہ پر وہ کم از کم ہو سکتا ہے، یہ سفارشات ان کی طرف سے ہے۔ اور الیکشن کمیشن اب نہ صرف لوک سبھا اور اسٹیٹ اسمبلیز کے انتخابات کی ایک ساتھ کروانے کی بات کرے بلکہ جتنی بھی لوکل باڈیز الیکشنز ہیں اور دیگر چناؤ ہیں ان کو بھی ایک ساتھ اگر کیا جائے تو بہت سارا وقت بڑھ سکتا ہے۔ یہ تو پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ ادھیر رنجن چودھری میٹنگ میں نہیں ہے، دیگر ممبروں کی طرف سے میٹنگ میں حصہ لیا گیا، فیصلہ لیا گیا کہ تمام پارٹیوں کو دعوت نامہ دیا جائے گا، ان کی بات کو سنا جائے گا اور ساتھ ساتھ لا کمیشن کو بھی جو ہے دعوت نامہ گیا ہے تاکہ ویوز جو ان کے ہیں وہ لیے جائیں اور انہیں اڈاپٹ کر کے آگے بڑھا جائے۔ تو یہ تھا کل کا لیکھا جوکھا جی جو سامنے آیا ہے۔ تاہم اس پر اعتراض کانگریس کی طرف سے ادھیر رنجن چودھری نے پہلے ہی کیا ہے، باقی سیاسی جماعتیں جن کی ریپرزنٹیشن وہاں پر نہیں ہے وہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہوئے کل پورے دن نظر آئے۔ یہ تھی بات جناب دلی سے اہم بات، کیونکہ ون نیشن ون الیکشن اب آنے والے دنوں میں کافی زیادہ سرخیوں میں رہ سکتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے، بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی سیاست کی اور جموں کشمیر کے اندر ترقیاتی منصوبوں پر کچھ نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اور ان نئی باتوں کے اندر بھی کچھ نئی چیزیں تب سامنے آتی ہیں جب لگاتار ریسرچ پیپر سامنے آتے ہیں اور حکومتی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 5th جنریشن ای بسز کو دوڑایا جا رہا ہے جموں اور سری نگر کے اندر۔ 5th جنریشن کی بسیں جو ہیں وہ دوڑائی جا رہی ہے جی جموں اور سری نگر کے اندر، اور جموں کشمیر ان 4 شہروں کے اندر نام درج کرانے میں ابھی تک کامیاب ہوا ہے جہاں پر 5th جنریشن ای بسز کو چلایا جا رہا ہے۔ جموں اور سری نگر ان 4 شہروں کے اندر آ چکا ہے جہاں پر ابھی تک یہ بسیں چلائی جا رہے ہیں، اور چوتھے نمبر پر جموں کشمیر آ گیا ہے جہاں پر 5th جنریشن ای بسز کو چلایا جا رہا ہے۔ یہ ای بسز جو ہے وہ بہت جلد آپ کو سری نگر اور جموں شہر کے مختلف علاقوں کے اندر دیکھنے کو ملیں گی۔ فی الحال حکومتی سطح پر یہ کہا گیا کہ کم سے کم 200 ای بسز جو ہے وہ جموں اور سری نگر کے اندر چلائی جائیں گی، جموں شہر اور دیگر قصبہ جات کے اندر، لیکن اس میں فرق یہ ہوگا کہ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ آن لائن چلے گا، یعنی وداؤٹ کنڈکٹر یہ سب بسیں چلیں گی اور آپ نے آن لائن اپنی ٹکٹ بک کرنی ہوگی، اس کے بعد آپ آن لائن ہی یہ پورا معاملہ کرنے کے بعد آپ اس گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں۔ وداؤٹ کنڈکٹر کی یہ گاڑی چلے گی اور ٹرائل رن اس ای بسز کا جو 5th
जनरेशन ई बसेस है ट्रायल रन का, ये लगातार इस वक्त जारी है। 51 ई बसेस जो है वो जम्मू पहुंच चुकी है और 41 बसें जो है वो श्रीनगर के अंदर इस वक्त रवानदमा है। और ये पहला मौका होगा जब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर फुल्ली एयर कंडीशन ई बसेस को चलाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जो ग्रॉस GSCM मॉडल है उसको एडॉप्ट करने की बातें भी कही जा रही है। बेंगलोर, दिल्ली के अंदर 5th जनरेशन हाईटेक ई बसेस इक्विप्ड विद कैमरा और कूलिंग हीटिंग सिस्टम लगाई गई हैं। और उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर की जो 200 बसें आ रही हैं ये भी उसी पैटर्न की होगी, 5th जनरेशन की होगी। सीधे श्रीनगर चलेंगे। फैसल लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए थे। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो 5th जनरेशन ई बसेस का ख्वाब दिखाया गया था, आहिस्ता आहिस्ता करते ये सरमंदे ताबीर हो रहा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? कब तक यह फुली फ्लीट श्रीनगर के अंदर आ सकता है? और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जहां तक आप बात करें, अब इसे भी हाईटेक बनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि कंडक्टर नहीं जी, ऑनलाइन सारी सर्विसेज चलेंगी। देखिए, बिल्कुल पिछले 1.5 साल से ये खबरें सामने आ रही थी कि अब ई बसेस जो है 100 के करीब श्रीनगर आने वाली है और 100 के करीब जम्मू शहर में अप्लाई करने वाले है। लेकिन आज ये खबर आ रही है कि ये जो बसेस है ये 5th जनरेशन हाईटेक ई बसेस है। यानी पूरे मुल्क में सिर्फ 3 शहरों में अभी तक ये बसें चल रही थी और अब चौथा जो स्टेट है वो अब जम्मू कश्मीर बना है, जहाँ पर इन दोनों सिटीज में, चाहे जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें, यहाँ के रूट्स पर भी ये बसें चलेगी। तो अभी तक जो है ये इंतजार हो रहा था कि कब ये बसें आएंगे। तो अगर हम बात करें तो ये बसें जो है हाईली इक्विप्ड है, यानी एक तो इसमें कैमरे लगे हुए हैं, हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम इसमें, जो कि पहली बार देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बसेस में ऐसा हो रहा है। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसमें कोई कंडक्टर नहीं होगा, जो भी इस गाड़ी में चढ़ेगा उसको कैश पेमेंट नहीं चलेगा, उसको बाकायदे तौर पर ऑनलाइन पेमेंट उसमें करना है। और जो भी पैसेंजर इसमें चढ़ेगा पहले उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके बाद ही वो गाड़ी में चढ़ सकता है, वहां गाड़ी में जो है सफर कर सकता है। इसके लिए बाकायदा तौर पर फैसिलिटी रखी जाएगी ऑनलाइन सिस्टम की और बाकायदा तौर पर जो पैसेंजर्स है उनको अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे ये पेमेंट करनी है। यानी ये फुली जो है ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन तरीके से पेमेंट होगी। अब इसके साथ साथ जो है ऑलरेडी कुछ बसें यहाँ पे आई है। अगर जम्मू की बात करें वहां पे 51 ई बस आई है जो कि ट्रायल रन पे चल रही है। और इसी के साथ साथ 41 बसें जो है श्रीनगर में भी है जो कि 7 रूटों पे यहाँ पे चलती है और 7 रूटों पे जम्मू शहर में चलती है। और करीबन पिछले 1 महीने से इनकी ट्रायल रन चल रही है मुख्तलिफ एरिया, और बताया जा रहा है कि अभी भी 3 हफ्तों तक ये ट्रायल रन जो है वो चलेगी। और उसके बाद बाकायदा तौर पर जैसी फ्लीट कंप्लीट होगी उसके बाद ही आइडेंटिफाई किया जाएगा रूट्स के मुताबिक। अच्छा जी फैसल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपका मानना है कि रवां महीने के आखिर तक ये मामला चल सकता है और अगले महीने के वस्त तक ये गाड़ियां जो है रवां दवा हो सकती है नए रूट्स पर। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये भी है कि हम ये माने कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो साबिका SRTC था वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसका नाम रखा गया है। ये रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है ये वायबल और सस्टेनेबल बनाने के लिए नई रूह इसको फोंकने के लिए ये कोशिश की गई है। क्योंकि माजी में हमने देखा कि इनके मुलाजिम अक्सर एहतजाज करते हुए नजर आए, इनके मुलाजिम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आए और फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट का भी एक सिलसिला चला इनके डिपार्टमेंट को। काफी देर तक ये खबरें भी थी कि इस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर वाइंड अप किया जाएगा। अब ये जो नई पहल की जा रही है, क्या हम ये माने एक नया आगाज, एक नए दौर की शुरुआत RTC के अंदर की गई है? देखिए, जहां तक RTC का ताल्लुक है तो RTC के लिए भी बस, आपको याद होगा, करीबन 700 बस, व्हाइट बस उसके लिए भी लाई गई थी, जो कि आज हर गांव शहर में जाती है। और कहीं ना कहीं जो रिवाइवल की बात हो रही थी SRTC करने की, उसमें काफी ज्यादा पेशरफ्त हुई है। लेकिन ये बस है, ये स्मार्ट सिटी के तहत आ रही है और इसकी जो पूरा जो मैनेजमेंट है वो SRTC ये स्मार्ट सिटी ही देख रहा है। जहां तक RTC का ताल्लुक है वो तो आज बिल्कुल अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, हर गाँव शहर उनकी गाड़ियां जाती है और लोग भी काफी ज्यादा उन गाड़ियों में चढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हालत SRTC की थी, RTC की थी, उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी उसको बड़ी अच्छी तरीके से बहुत शुक्रिया फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि बेहतरी के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। ताहम शहर श्रीनगर और दीगर कस्बा जात के लिए नई फुली एयर कंडीशन गाड़ियां जो है वो चलाई जाएंगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ही प्लान को तरतीब दे दिया है, एग्जीक्यूशन पार्ट शुरू हो गया और अगले महीने की 15 तारीख के बाद बहुत सारी तब्दीलियां शहर के अंदर देखने
کو مل سکتی ہے. اب بڑھتے ہیں جی آگے, بات کرتے ہیں صنعت کی, بات کرتے ہیں تجارت کی, بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی. اور اس ایکسپورٹ کے اندر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا ایک میجر رول رہتا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ دلی سے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر کو ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے, کیونکہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ڈی جی ایف ٹی آئی کی طرف سے ڈیلسٹ کیا گیا ہے کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کو. اور اب چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ایکسپریشن جو چٹھیاں دیتا تھا اورجن ڈیسیجن کے حوالے, سرٹیفکیٹ آف اورجن جو وہ چٹھیاں بانٹ سکتا تھا, وہ اختیارات ان سے چھین لیے گئے ہیں. اور سرٹیفکیٹ آف اورجن ایک ایسنشل ڈاکیومنٹ ہے ایکسپورٹرز کے لیے, اور یہ ایک وہ ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے سے ایکسپورٹرز اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ ڈی جی ایف ٹی آئی جو ہے ان کی طرف سے ڈیلسٹ کیا گیا ہے. ڈائریکٹر جنرل جن کی طرف سے یہ فارن ٹریڈ کی طرف سے یہ پبلک نوٹس جاری کر دی گئی ہے 20 سپٹمبر سن 2023 کو, جس میں یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ 29 چیمبر اور ایجنسیاں, جن میں 2 کا تعلق جموں کشمیر سے ہے جو انیکسڈ 2E کے اندر ہے فارن ٹریڈ پالیسی 2023 کے تحت, ان کو جو خصوصی اختیارات تھے وہ چھین لیے گئے ہیں. ایک جو ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر, اور دوسرا جموں کشمیر والنٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن, اس کو بھی جو خصوصی اختیارات تھے وہ لے لیے گئے. اور کہا گیا ہے کہ جناب ان کے ساتھ جو ضروری لوازمات انہیں پورا کرنی تھی, یعنی جموں کشمیر والنٹ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور کشمیر چیمبر آف انڈسٹریز کو جو خصوصی طور پر لوازمات پوری کرنی تھی ڈی جی ایف ٹی آئی کے ساتھ, وہ نہیں ہو پائی ہے, جس کے بعد ڈی جی ایف ٹی آئی نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے انہیں ڈیلسٹ کر دیا ہے. ڈیلسٹ کی خبر آنے کے ساتھ ہی چیمبر کی طرف سے اس پر برہمی اور ناراضگی کا اظہار کیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ فیصلہ جس طریقے سے لیا گیا ہے یک طرفہ فیصلے ہیں, اور اس سے تجارت کو بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتی ہے. ایکسپورٹر جو جموں کشمیر کے ہیں, اسپیشلی صوبہ کشمیر کے ہیں, کیونکہ جموں کا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو ہے جموں چیپٹر, ان کے لیے اس بات کا اطلاق نہیں ہے, یہ صرف کشمیر پروونس والے کے لیے ہے. تو اس سے سیدھے ہینڈی کرافٹ, ہینڈ لوم اور دیگر چیزیں جو یہاں سے مصنوعات باہر جا رہی تھی ایکسپورٹ کے لیے, ایک بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. نہ صرف اس کو بلکہ دھچکا لگے گا جی یہ جو اپنا والنٹ ایکسپورٹ ہو رہا تھا, اخروٹ ہمارے ایکسپورٹ ہو رہے تھے, اس پر بھی ایک جھٹکا لگنے کی امید اور توقع جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. سیدھے ہم اپنے ساتھی جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر ہیں جاوید ٹہنگا صاحب, ان کے پاس فون لائن پر جوائن کریں گے تاکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو سرٹیفکیٹ دی جاتی تھی یہ سرٹیفکیٹ کتنی اہم تھی, اور یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کی گئی کیا اس سے پہلے چیمبر کو کانفیڈنس میں لیا گیا تھا, ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب جوائن کرنے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ میٹر یہ ہے, جب ہم 2-3 دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایکسپورٹ ہمارا بڑھ رہا تھا آہستہ آہستہ کر کے, جو ایک سچویشن تھی وہ بہتر ہونے کی امید آ رہی تھی, اس بیچ یہ جو دلی سے خبر سامنے آئی کہ فارن ٹریڈ پالیسی کی کئی شکوں کے تحت جو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے, انہیں جو خصوصی اختیارات تھے وہ ختم کر دیے گئے تھے. کیا تھا یہ اختیار, کیا چٹھی آپ دیتے تھے, اس سے کتنا فائدہ ملتا تھا, اور اب یہ جو نیا آرڈر آیا ہے, جو نوٹیفیکیشن آئی ہے, اس سے کتنا بڑا جھٹکا لگ چکا ہے انڈسٹری کو؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. یہ دراصل کشمیر چیمبر آف کامرس ایک سرٹیفکیٹ آف اوریجن ایشو کرتا تھا یہاں پر اپنے ایکسپورٹروں کے لیے, جو کہ وہاں پر جو امپورٹنگ کنٹری ہوتی ہے وہاں پر ٹیکسیشن, جیسے وہاں پر ان کو ٹیکس جمع کرنا پڑتا تھا, اس کے اندر کافی رعایت حاصل کرتی تھی اس سرٹیفکیٹ سے. تو ہمارے پاس شاکنگ یہ ہے کہ 21 سپٹمبر کو ہمارے پاس کسی ایکسپورٹر سے اطلاع ملتی ہے کہ کشمیر چیمبر آف کامرس ڈیلسٹ ہو گیا ہے, اور پھر ہم نے اس کی جیسے تحقیقات ڈی جی ایف ٹی کی سائٹ پہ پتہ چلا کہ ٹوٹل 29 چیمبرز پورے انڈیا سے ہیں, جس میں دلی ہے, مہاراشٹر ہے, مدھیہ پردیش ہے, میزورم ہے, اتر پردیش ہے. تو ڈیو ٹو نان کمپلائنس سے لکھ رہے ہیں, مگر ہمارے پاس آج کی ڈیٹ تک کوئی بھی کمیونیکیشن نہیں آئی ہے ڈی جی ایف ٹی کی طرف سے. حالانکہ اس سائٹ پہ یہ انہوں نے نکالا, انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالی تھی 2021 میں,
مگر انفارچونیٹلی ہمارے پاس آج کی ڈیٹ تک بھی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. مگر وی ہیو ٹاک ٹو دا DGFT اور انشاءاللہ یہ ایشو سیٹل بہت جلدی سیٹل ہو جائے گا. وداؤٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ آپ کو یہ جو خصوصی اختیار تھا وہ ہٹایا گیا. پورے ملک کے اندر کئی اور چیمبرز بھی ہے, اس میں کشمیر چیمبر آف انڈسٹریز بھی ہے, اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ چیزیں جو ہے نہیں کر سکتے ہیں. تو کیا کوئی آفیشیل کمیونیکیشن DGFI کی طرف سے آیا ہے کہ کب تک وہ اس پورے پروسیس کو دیکھیں گے؟ نہیں ابھی تک نہیں. وی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ کمیونیکیشن 21 تاریخ سے, یعنی دیٹ واز آئی تھنک فرائیڈے. تو کل پرسوں ہو سکتا ہے ہمیں دلی بھی جانا پڑے گا اینڈ وی ول گو, اور یہ انشاءاللہ یہ ایشو سیٹل کریں گے. جہاں صاحب اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے تو کیا ہم یہ مانیں کہ ایک بڑا نقصان ان تاجروں کو ہوگا جو ایکسپورٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, نقصان کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ ہمارے ایکسپورٹروں کی یہ سویدھا تھی کہ یہاں سے یہ ملک کو سرٹیفکیٹ آف اوریجن دیتے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. فی الحال ہم یہاں پر فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس ان 2-3 دنوں میں کافی سارے ایکسپورٹر آئے, ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کروایا دلی سے. تو اس میں دیر از نتھنگ ٹو وری. دیر از نتھنگ ٹو وری. بہت شکریہ جہاد صاحب جوائن کرنے کے لیے. DGFTA کی طرف سے کوئی بھی رابطہ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کشمیر زون کے ساتھ نہیں کیا گیا. آرڈر 20 سپٹمبر سن 2023 کو موو کیا گیا ہے اور آج 1 سال کا وقفہ ہو چکا ہے. اس بیچ اب انہیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ معاملہ کیا کچھ چلا ہے, اور اب دوبارہ سے DGFT یعنی ڈائریکٹر جنرل فارن ٹریڈ کے دفتر کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے, اور چیمبر کے صدر کا یہ ماننا ہے کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جی. جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے, دلی سے فیسلٹیٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ضرور اس سے جو راحت تھی وہ ختم ہوتی ہوئی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. تو یہ تھی بات جناب کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صوبہ کشمیر کی کہ کس طریقے سے صورتحال وہاں پر بنی ہے. فٹافٹ سے آگے بڑھتے ہیں جی. ایک اور خبر آپ کو بتاتے ہیں جہاں پر محکمہ صحت کی کارروائی ہوئی ہے, اور محکمہ صحت کی کارروائی کہاں پر ہوئی ہے؟ ان ڈاکٹروں کے خلاف جو لگاتار چھٹی پر ہے اور واپس اپنی ڈیوٹیوں پر نہیں آ رہے ہیں. اور محکمہ صحت نے اب کارروائی کرتے ہوئے 2 ڈاکٹروں کے دو میڈیکل آفیسرز کی نوکریوں کو ختم کرنے کا فیصلہ لیا ہے, اور گورنمنٹ کی طرف سے باضابطہ طور پر ٹرمینیشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. اور یہ آرڈر جو ہیں وہ آرٹیکل 128 جموں کشمیر سول سروس ریگولیشن ایکٹ 1956 کے تحت جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جن 2 ڈاکٹروں کے لیے ٹرمینیشن کے آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں ان پر یہ الزام ہے کہ وہ ان ایتھورائز ایبسنٹ تھے, یعنی جو مجاز اتھارٹیاں ہیں جتنے دنوں کی ان کی چھٹیاں دی اس سے زیادہ وہ چھٹی پر چلے گئے, اور لگاتار ان کے ساتھ رابطے کرنے کے باوجود بھی جب وہ واپس نہیں آئے تو اس کے بعد ڈاکٹر عاصم زز جو اپوائنٹ کیے گئے تھے میڈیکل آفیسر جنہوں نے لیو باضابطہ طور پر لی تھی, لیکن وہ لیو تقریباً 90 دن کی تھی, اور جب وہ ختم ہوئی وہ کینیڈا چلے گئے تھے, واپس انہوں نے ڈیوٹیز پر جوائن نہیں کیا, جس کے بعد یہ کارروائی جو ہے وہ لی گئی ہے. ایبسنٹ وداؤٹ لیو آفٹر اینڈنگ آف دا, یہ جو کہا گیا کہ جناب یہ جو پورا اپوائنٹمنٹ پروسیس تھا اس کو جب دیکھا گیا تو تمام آرٹیکلز کو دیکھنے کے بعد, آرٹیکل 203B اور دیگر معاملات کو دیکھنے کے بعد آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, کیونکہ لگاتار وہ اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے. ایک اور سرکولر جو نکلا ہے جی 13/2/2021 کو جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, جس میں یہ صاف کر دیا گیا تھا کہ پرائر پرمیشن اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کی بغیر اگر کوئی اسٹیشن سے باہر رہتا ہے اور اسٹیشن پر واپس اس ٹائم پر نہیں آتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اور اسی طریقے کی کارروائی جو ہے وہ ڈاکٹر کے کال کے خلاف بھی ہوئی ہے, جن کے ٹرمینیشن کے آرڈرز بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں, اور انہوں نے بھی اپنی جو چھٹی کے ٹائم تھے اس سے زیادہ چھٹیاں جو ہے وہ لی ہے. ادھر جموں کشمیر انتظامیہ اور محکمہ صحت کے ذمہ داروں کی طرف سے کہا گیا کہ فہرست تیار کر دی گئی ہے, اور آنے والے دنوں میں کچھ اور میڈیکل آفیسرز ایسے ہیں جو دور دراز علاقوں کے اندر ڈیوٹی تعینات جنہیں کیا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر ڈیوٹی پر نہیں پہنچے ہیں, اور لگاتار مقامی طور پر ان سے رابطے اور سرکاری جو خط کتابت ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے. اور تقریباً 1 درجن کے قریب ایسے افسران ہوں گے, میڈیکل افسران ہوں گے جنہیں معطل کیا جائے گا, اسی طریقے سے یا نوکریوں سے برخاست کیا جائے گا, کیونکہ لگاتار جب وہ ڈیوٹیوں پر نہیں
नहीं आएंगे तो महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहा है। और दूर दराज इलाकों के अंदर मेडिकल अफसरों की तैनाती को लेकर जो संजीदगी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है उसमें किसी तरीके से लैतुलैल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यह कि महकमा सेहत ने कार्रवाई शुरू की है। 12 डॉक्टरों की फहरिस्त और भी है हमारे जराये के मुताबिक। फिलहाल 2 के हवाले से खबर सामने आ चुकी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी यहाँ पर। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात करेंगे सियासत की। और अक़लियती फिरके के अंदर सिख बरादरी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। यह फैसला है क्या, क्यों इस फैसले को लिया गया और आने वाले दिनों में इस पर सियासत किस तरीके से हो सकती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताएंगे कि मारूफ शिया लीडर के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमती सतह पर क्या कुछ फैसला लिया गया है, किस शिया लीडर पर क्या फैसला लिया गया है, बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहेगा हमारे साथ।